عمرہ جو ہے ایک سفر میں ایک عمرہ یہ بھی سنت ہے اور ایک سفر میں کئی عمرے کرنا یہ بھی ثابت ہے۔ صحابہ اکرام کیا کرتے تھے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے میقات پہ جانا ضروری ہے، تو میقات پر جانا ضروری نہیں۔ دو موقف موجود ہیں، یعنی تنعیم ایک جگہ کا نام ہے جس کو ہم مسجد عائشہ بھی کہہ سکتے ہیں، جہاں آج کل مسجد عائشہ ہے، تو وہاں سے بھی احرام باندھ کے آنا کچھ علماء کی یہ بھی رائے ہے کہ کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی الاسلام نے کہا تھا وہاں سے احرام، یعنی احرام سے مراد ہے کہ نیت کر کے آؤ، تو اس پہ علماء کا یہ جواب ہے، کچھ علماء کا جو کہتے ہیں کہ آپ اپنے ہوٹل سے احرام باندھ سکتے ہیں، کہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ پہلا طواف ہی نہیں کیا تھا، پہلا طواف کرنے سے پہلے ہی وہ جو نا حیض ان کو آ گیا، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک پیریڈ ہوتا ہے یا ڈیٹ ہوتی ہے، وہ آ گئی، جس وجہ سے وہ حرم میں نہیں آ سکی، اس لیے نبی الاسلام نے ان کو حکم دیا کہ آپ وہاں سے دوبارہ نیت کر کے تو اندر آؤ۔ البتہ وہ کہتے ہیں جو بندہ پہلے عمرہ کر چکا ہے اور وہاں ہوٹل میں مقیم ہو گیا ہے، ہمارے نور پوری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ موقف تھا، ہمارے شیخ جوید اقبال سیالکوٹی حفظ اللہ تعالیٰ کا بھی یہ موقف ہے، اور مجھے بھی جو حدیث سے سمجھ آئی ہے وہ یہی ہے کہ اگر آپ نے دوسرا عمرہ کرنا ہے، تیسرا عمرہ کرنا ہے، تو آپ اپنے ہوٹل سے ہی احرام بن کے آ سکتے ہیں، باندھ کے ادھر سے ہی ہوٹل سے ہی آپ غسل کریں اور ادھر سے آپ احرام باندھیں، نیت کریں اور آپ آ جائیں۔ اگر آپ مسجد عائشہ میں جانا چاہتے ہیں تو وہ بھی ایک موقف موجود ہے، یعنی اس کو غلط کسی نے نہیں کہا، ٹھیک ہے، تو آپ وہاں بھی جا سکتے ہیں، تو کئی عمرے بھی آپ ایک سفر میں کر سکتے ہیں۔ باقی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سفر میں ایک ہی عمرہ کیا، ٹھیک ہے، اسی طرح آپ جائیں گے جب مدینہ تو دوسرا آپ کا عمرہ آٹومیٹکلی ہو جائے گا۔ تو بہرحال پھر بھی اگر ایک بندے کا دل چاہتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ کروں، لیکن اس میں ایک چیز ایڈ کروں گا کہ اگر ایک بندہ مسجد عائشہ میں جاتا ہے، احرام باندھ کے آتا ہے، سارا وہ مشقت اٹھاتا ہے، عمرہ کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ کہتا ہے میں تھک گیا ہوں اور اگلی نمازیں وہ ہوٹل میں پڑھ رہا ہے، کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہی کرتے ہیں کہ وہ حرم میں پھر اگلی 2-3 نمازیں مس کر دیتے ہیں، تو پھر اس عمرے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیوں آپ ادھر رہ کے اگر حرم میں نماز نہیں پڑھنی تو کوئی فائدہ نہیں۔ لہٰذا بہتر یہ ہے کہ آپ طواف کریں، نماز ادھر حرم میں پڑھیں، ادھر طواف کریں، ہر نماز کے بعد کریں، کوئی پابندی نہیں آپ کو، لیکن اگر آپ عمرہ بھی کرنا چاہتے ہیں تو اتنا خیال رکھیں کہ اتنی اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالیں کہ جس سے آپ کی نمازیں بھی پھر مس ہو جائیں یا آپ بیمار پڑ جائیں، کیونکہ ایک کام ہے صاف ظاہر ہے کہ خالی طواف اب کیونکہ جو آج کل کی پابندیاں ہیں کہ اس میں احرام کے بغیر نیچے والے مطاف میں نہیں جانے دیتے، تو اوپر والا جو فرسٹ فلور ہے وہاں طواف کریں تو 1.25 گھنٹے سے 1.5 گھنٹہ لگتا ہے، تھوڑا سا آپ تیز چلیں تو 1.25 گھنٹہ، اور اگر تھوڑا سا آرام سے چلتے ہیں 1.5 گھنٹہ لگتا ہے، تو 1.5 گھنٹہ چلنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ 1.5 گھنٹے میں ادھر پتہ نہیں ویسے چلتا، ادھر تو گزر جاتا ٹائم، لیکن آپ یہاں 1.5 گھنٹہ چلنے لگ پتہ جاتا ہے۔ تو اس کے بعد اگر ایک بندہ عمرہ کرنے کے نیت سے آیا ہوا ہے تو وہ طواف بھی کرے، سعی بھی کرے، تو تھکاوٹ ہو جاتی ہے۔ اب وہ اگر بیمار ہو جاتا ہے یا اس تھکاوٹ کی وجہ سے وہ ہوٹل سے اٹھ کے آنا سمجھتا ہے یار میں تھکا ہوا ہوں تو اب میں ہوٹل میں نمازیں پڑھ لیتا ہوں، تو پھر کوئی کیا فائدہ اس کا۔